ہم سب اپنے سینوں میں ایک الوہی آگ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس آگ کو بالوں پر عطا کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نابغہ روزگار شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کے چند پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ایس اے وہاب۔ جناب وہاب قیصر کا تعلق نظامت فاصلاتی تعلیم سے ہے، اور ان کے بازو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ، یہ ڈین اسکول آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ہیں۔ آج ہم ان دونوں دانشور حضرات سے مولانا آزاد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ مولانا آزاد ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ شعر و ادب، تقریر و تحریر، انشا پردازی، مکتوب نگاری، لسانیات، لغات، اصطلاحات، ترجمہ، صحافت، سائنس، تاریخ، طب، تفسیر، حدیث، فقہ اور مختلف یعنی نہ جانے کتنے میدان ہیں جن سے ان کا تعلق رہا، اور ہر میدان میں انہوں نے اپنی علمیت کا ثبوت دیا، اپنی علمیت کا لوہا منوایا۔ کوئی ایسا میدان نہ تھا جہاں انہوں نے اپنے امتیازی نشانات، امتیازی شناخت نہ چھوڑی ہو، اور آج اس میدان میں ان کی تحریروں کا مطالعہ کر کے استفادہ نہ کیا جا رہا ہو۔ محترم حضرات، گفتگو کا آغاز میں پروفیسر وہاب قیصر صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مولانا آزاد کی جو صحافتی خدمات ہے اس سے متعلق ہمارے ناظرین کو وہ واقف کرائیں۔ پروفیسر وہاب قیصر صاحب۔ دیکھیے، مولانا آزاد کی صحافتی خدمات کا جب ہم بات کرتے ہیں تو ادب کے حوالے سے ہی ہمیں بات شروع کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ 11 سال کی عمر میں جب انہوں نے شاعری شروع کی اور مختلف کیا کہتے ہیں گلدستوں میں وہ ان کی شاعری چھپا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ہر شہر سے گلدستے نکلا کرتے تھے جو مختلف شاعروں کے اشعار کو، ان کی غزلیات کو وہ شائع کرتے تھے۔ تو مولانا آزاد کو بھی یہ خیال ہوا کہ وہ بھی ایک گلدستہ نکالنا چاہیے انہیں بھی، چنانچہ وہ سب سے پہلا گلدستہ 1899 میں نیرنگ عالم کے نام سے نکالا۔ جی، اس میں نہ صرف ان کا کلام شائع ہوتا تھا بلکہ ان کے بھائی اور ان کی 2 بہنیں، یہ تینوں بھی شاعر تھے، ان کے کلام بھی اس میں شائع ہوتا تھا۔ ایک میں سمجھتا ہوں 6-7 کچھ گلدستے نکلے ان کی ادارت میں۔ اس کے بعد مولانا آزاد صرف یہی نہیں کہ گلدستہ نکالنا بند کر دیے، بلکہ شاعری کی طرف بھی ان کا رجحان کم ہو گیا۔ ان دنوں مولانا آزاد کا احساس یہ تھا کہ شعر کہنے سے بہتر اگر نثر نگاری کریں تو وہ اس سے زیادہ بہتر طور پر اردو کی خدمت کر سکتے ہیں اور مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کئی ایک مضامین لکھے، تراجم کیے عربی سے اور دوسری زبانوں سے، لیکن پھر ان کو اور ایک بات کا ایک احساس ہوا کہ صرف رائٹر کی حیثیت کی بجائے وہ اگر مدیر ہوں کسی اخبار کے، کسی رسالے کے، تو اس سے ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں اور بلندی آ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلا جو اخبار نکالا جو ہفتہ وار تھا، المصباح جس کا نام تھا، اس کو انہوں نے 1900 عیسوی میں نکالا، کلکتے سے ہی، چونکہ وہ کلکتہ میں ہی تھے۔ تو یہ اس میں مختلف لوگوں کے مضامین شائع ہوتے تھے اس ہفتہ وار میں۔ البتہ مولانا آزاد اپنے لیے ایک کالم رکھے تھے، اس کا عنوان ٹائٹل جو تھا، جو چھپتا تھا، وہ ایڈیٹر کے قلم سے، اس کے تحت وہ ایک کالم لکھا کرتے تھے جس پہ انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھا، یہاں تک کہ نیوٹن پر انہوں نے لکھا، کشش الثقل پر انہوں نے لکھا، تو اس طرح سے وہ اس پر یہ لکھے۔ اس کے بعد یہ ایک 7-8 شمارے نکلے المصباح کے، اس کے بعد یہ ہفتہ وار بند ہو گیا۔
جی. پھر اس کے بعد انہوں نے 1903 میں ایک بہت ہی یعنی زور و شور سے سمجھیے ایک شان سے ایک ماہنامہ نکالا جی جو جس کا نام جو ہے لسان الصدق ہے. جی جی جی. بلکہ لسان الصدق کے بارے میں مالک رام کہتے ہیں کہ یہ پرچہ جب نکلا تو جیسے کہ دھوم مچ گئی اردو دنیا میں. بالکل. تو چونکہ کوئی ایڈیٹر، اوسط ان کی عمر کیا تھی، 15-16 سال کی تھی، تو کوئی ایڈیٹر ایک میگزین اس طرح نکالتا ہو جس میں اس کے اغراض و مقاصد پہلے ہی پرچے میں واضح کر دیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. چنانچہ پہلے ہی صفحے پر انہوں نے اس کے اغراض لکھ دیے تھے. جی جی. جیسے سوشل ریفارم، جی جی. اس کا جو ہے مقصد ایک تھا اصلاح معاشرہ، پہلا سمجھیے وہ سوشل ریفارم ہی لکھا کرتے تھے. جی جی. پھر اردو کی ترقی، پھر اردو کتابوں پر تنقید، جی جی، اور تبصرے، اور اس کے ساتھ جو ہے چونکہ کلکتہ سے نکلتا تھا اس لیے بنگلہ کی جو کہانیاں ہیں یا بنگلہ ادب سے اس کا ٹرانسلیشن بھی اس میں، ترجمہ بھی اس میں بیس تھا. تو یہ لسان الصدق نے مولانا آزاد کو صحافت میں بہت بڑا شوٹ اپ کیا، بہت بلندی پر پہنچا دیا. یعنی لسان الصدق جو ہے وہ ادب، ترجمہ اور سائنس سب کا ایک مرکب. بالکل بالکل. سائنس تو بہت کم چھپا ہے اس میں، ارادہ ضرور تھا ان کا اس میں جو ہے، لیکن اردو کے فروغ کے لیے، اردو ترقی کب کر سکتی ہے، کیسے ہم اردو کو ترقی یافتہ زبان بنا سکتے ہیں، وہ ساری باتیں چونکہ ان کا یہ ماننا تھا، بلکہ اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جب تک وہ تمام علوم جو یورپ میں جدید علوم پائے جاتے ہیں، ترقی پذیر علوم، ان سب کو اردو میں جب تک آپ جو ہے ٹرانسلیٹ نہ کریں گے، جب تک اس کا ترجمہ شائع نہیں کریں گے، تب تک اردو ایک ترقی یافتہ زبان نہیں کہلا سکتی. تو یہ لسان الصدق کی وجہ سے، لیکن یہ بھی ایک 8-10 شمارے نکلے گیپ سے، کچھ 2-3 مہینوں کے ایک ساتھ نکلے. اس کے بعد پھر یہ بھی جو ہے، لیکن اس سے ایک ضرور ہوا کہ سارے ملک میں ان کا نام چل پڑا بحیثیت صحافی. یہ بلکہ انجمن حمایت اسلام لاہور میں ان کو تقریر کے لیے بلایا جانے لگا. اسی دوران ان کی الطاف حسین حالی سے ملاقات ہوئی، شبلی سے ملاقات ہوئی، اور یہ سب جو ہے دوسرے علماء اور دوسرے جو ماہرین علم و ہنر تھے ان سب سے اسی کے حوالے سے ان کا تعارف ہوا. لوگ حیران رہ جاتے تھے ان کی جب تقریر سنتے تھے، جب وہ جلسوں میں. بہت ہی خطیبانہ ان کا انداز تھا. 15-16 سال کی عمر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جب ان کا اپنا کوئی اخبار نہیں ہوتا، لیکن کئی اخباروں میں، کئی رسائل میں، جیسے لکھنؤ سے خدنگ نظر نکلتا تھا، اس کے وہ معاون مدیر ہوئے. الندوہ جس کے مدیر شبلی نعمانی تھے، انہوں نے دعوت دی کہ اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوئے. پھر وکیل میں کام کیا، دارالسلطنت، ایسن الاخبار، الجامعہ، اس طرح سے بہت سے جو ہے ایسے رسائل ہیں جس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کی ادارت سے، شعبہ ادارت سے بھی وابستہ رہے. اب سب سے بڑی جو دھوم ہے ان کی صحافت میں، وہ جو صحافت جس کو الہلال کے حوالے سے کہتے ہیں، کہ بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ الہلال کے حوالے سے کہ مولانا آزاد کی صحافت انہوں نے ایجاد کی تھی اور انہی کے ساتھ ختم ہوئی، بلکہ ان کا کوئی استاد نہیں تھا. ان کے طرز کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. نئے نئے موضوعات، نئے نئے عنوانات، اس میں انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو الہلال جب 1912 میں نکلا اصل یہ، تو یہ ایک 1.5 سال کو چلا. اس کے بعد پھر الہلال کو یہ ہوا کہ اس کو بند کر دینا پڑا، چونکہ انگریزوں کا بہت ہی، چونکہ مولانا آزاد کا مطمع نظر اس وقت یہ تھا، ان کو شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ملک کی آزادی میں، چونکہ شروع سے وہ آزادی انگریزوں کی حکومت کے خلاف رہے ہیں 1905 سے ہی، بلکہ تو ان کو یہ تھا کہ جس طرح سے اور قوم، خاص کر ملک کی ہندو قوم جس طرح سے آزادی کے لیے آگے آگے ہے، پیش ہے، اس طرح سے مسلمان جو ہے اتنے پیش نہیں ہیں. تو الہلال نکالنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ملک کے سارے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں، یعنی تحریک آزادی میں شامل کریں. چنانچہ اس میں اداریہ لکھے. الہلال کا کنٹریبیوشن ہے کافی، اور ان کا بہت ہی خطیبانہ اسٹائل تھا. اب یہ ہے کہ اردو اس وقت اس میں بڑی گاڑی اردو، چونکہ عربی کا کافی ان کا اثر تھا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ الہلال میں ان کے پیش نظر عام طبقہ نہیں تھا، بلکہ خواص کی طرف تھا. چونکہ لیڈنگ کے لیے کون آئیں گے، تحریک آزادی میں شامل ہونے کے لیے کون آئیں گے. تو چنانچہ الہلال بند ہوا.
اس کے بعد پھر انہوں نے البلاغ نکالا 1915 میں. جی البلاغ خالی اس کا نام الگ تھا، بس پورے وہی کالمز تھے، پورے مقاصد وہی تھے. اب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تحریک آزادی میں اسلام کے ذریعے لانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ ملک کے غیر قوم ان کا ہو سکتا ہے آزادی کی تحریک آزادی میں حصہ لینا ان کا ایک مقصد ہوگا وطن کی خاطر، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک مذہبی منصب بھی ہے کہ یہ فریضہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف کام کریں. چنانچہ اس کے بعد پھر وہ بھی ختم ہونا، وہ بھی بند کرنا پڑا کیونکہ انگریزوں کا بہت ہی زور رہا. پھر اس کے بعد 1925 میں انہوں نے الہلال کا دوسرا دور کہلاتا ہے. وہ تو اس وقت تک وہ تحریک آزادی میں اتنے زیادہ منہمک ہو گئے تھے کہ بہت کم ٹائم دے پائے اور اس کے بعد اس کو تو یہ ان کا پورا صحافتی دور تھا جس کو آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے مختصر میں آپ نے سمیٹ لیا. میں اب گزارش کروں گا جناب پروفیسر رحمت اللہ صاحب سے کہ وہ مولانا آزاد کی سیاسی زندگی کے تعلق سے اور ان کی جو سیاسی خدمات ہیں، جد و جہد آزادی میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو واقف کریں. ظفر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے چند ایک باتیں ایسے ہیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بالکل، جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آخر مولانا نے عملی سیاست میں حصہ کیوں لینا شروع کیا تھا، اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھے. تو سب سے پہلی بات تقسیم بنگال کی ہے. تقسیم بنگال کے مولانا بہت خلاف تھے، اس کی مخالفت کر رہے تھے. یہ بھی ایک وجہ بنی مولانا کی عملی سیاست میں حصہ لینے کی. اور دوسری وجہ جس کی بدولت مولانا نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، انہوں نے بعض ممالک جیسے ترکی، شام، مصر وغیرہ کا دورہ کیا تھا. وہاں ان کی ملاقات چند انقلابی قائدین سے ہوئی تھی اور ان کی تحریکوں کا ان پر بہت زیادہ اثر پڑا تھا، جس کی بدولت بھی وہ ہندوستان میں عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیے. تیسری وجہ، مولانا چونکہ عالم دین تھے، لہٰذا ان کو اس بات کا احساس تھا کہ آزادی کے لیے جد و جہد کرنا دراصل شرعی تقاضا ہے. بالکل. اور وہ یہ بھی ضروری سمجھتے تھے، جیسا کہ وہاب خیصر صاحب نے فرمایا، تو مسلمانوں کو سیاسی ترغیب دیں تاکہ وہ دوسرے اقوام کے ساتھ تحریک آزادی میں حصہ لیں. تو ان اغراض و مقاصد کے پیش نظر مولانا نے عملی سیاست میں جد و جہد آزادی میں حصہ لینا شروع کیا. اب رہی بات مولانا نے جد و جہد آزادی میں آخر کن کارناموں کو انجام دیا، تو اس سے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تحریک آزادی کے جتنے بھی معاملات رہے، جتنے بھی موومنٹس رہے، تمام معاملات میں، تمام موومنٹس میں مولانا برابر کے حصے دار رہے اور پیش بھی رہے. جیسے تحریک عدم تعاون، تحریک ہندوستان چھوڑو، نمک قانون کے خلاف تحریک، اور ایک اور تحریک ترک موالات، ان تمام تحریکوں میں مولانا آگے رہے. اور مولانا کی عملی سیاست میں اس طرح شرکت کی بدولت ان کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. کئی بار ان کو نظر بند کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً 10 سال وہ نظر بند رہے مختلف مقامات پر، مختلف علاقوں میں. تو اس طرح انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیتے ہوئے کئی مصیبتیں. یہ ان کی نظر بندی کی مجموعی مدت ہے. ہاں، مجموعی مدت جو رہی وہ تقریباً 10 سال کی رہی. ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو کہ مولانا کا تحریک آزادی کا جو جذبہ تھا، اس جذبے میں 2 اہم خصوصیات اپنے کو نظر آتے ہیں. جیسے ان کا جذبہ بہت ہی باغیرت تھا، اور دوسری بات وہ بالکل ہی نڈر ہوا کرتے تھے. جب وہ نظر بند کیے گئے تھے، ان کے شریک حیات کا انتقال ہوا تھا، ان کو کچھ اشارتاً جیلر کی جانب سے
یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو انگریز سرکار ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کی آخری دیدار کر سکیں، مگر وہ ان کا جو جذبہ اتنا باغیرت تھا کہ وہ انگریزوں سے درخواست بھی کرنا اس معاملے میں بھی ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب رہی بات مولانا آزاد کے جذبہ جد و جہد کی ایک دوسری کیفیت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ بالکل نڈر تھے، اس کا ثبوت ہم کو دیکھیے ان کے گرفتاری کے کسی مقدمے کی پیشی میں جو انہوں نے ایک تحریری بیان دیا تھا جو کہ تاریخ میں قول فیصل کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں ہم کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ کتنے نڈر تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں 12 سال کی عمر سے اپنی قوم اور اپنے وطن کو آزادی اور حق طلبی کی تعلیم دے رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری عمر اس وقت 18 سال کی تھی جب سے میں نے اس راہ میں تحریر و تقریر کا کام شروع کیا ہے۔ تو اس طرح مولانا تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اور کئی کارہائے نمایاں انہوں نے سیاست میں انجام دیا۔ جیسے ایک آدھ مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک طرف ہندوستان میں تحریک خلافت تو دوسری جانب تحریک آزادی، تو اس طرح یہ دونوں تحریکیں جدا جدا طور پر زوروں پہ رہیں، مگر مولانا آزاد نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان دونوں تحریکوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لایا۔ تحریک خلافت میں انہوں نے گاندھی جی کو شامل کروایا، اور گاندھی جی کو شامل کرواتے ہوئے ہندوستان کی جو اکثریتی طبقہ ہے ان کی تائید بھی تحریک خلافت کے حق میں حاصل کی، اور اسی طرح دوسری طرف جو تحریک آزادی چل رہی تھی، اب چونکہ ہندوستان کا اکثریتی طبقہ اور مہاتما گاندھی تحریک خلافت کے حق میں تھے، تو اس طرف مسلمان بھی جو کہ تحریک خلافت کی تائید میں تھے اور تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے تھے، تو وہ بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ تو گویا مولانا آزاد کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں تحریکوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے وہ ملک کی تقسیم کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ ملک تقسیم نہ ہو اور ہندو مسلم ایک قوم بن کر اس ملک میں رہیں۔ اس معاملے میں ان کا دیکھیے ایک قول کافی مشہور ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا تھا، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے کہ جمہوریت 24 گھنٹوں کے اندر دی جائے گی بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو مولانا نے یہ کہا کہ میں آزادی سے دستبردار ہو جاؤں گا مگر ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر آزادی سے ہم دستبردار ہوتے ہیں تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا۔ تاخیر سے آزادی مل جائے گی، فی الوقت تھوڑی دیر کے لیے وہ نقصان ہو جائے گا، مگر اگر ہم ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ بہت بڑی بات۔ تو اس طرح مولانا ہندوستان کی عملی سیاست میں اور جد و جہد آزادی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ بہت تفصیل سے آپ نے مولانا کی سیاسی خدمات پر روشنی ڈالی، اور اس سے پہلے ہم لوگ ان کی صحافتی خدمات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ میں وہاب صاحب سے چاہوں گا کہ مختصراً مولانا آزاد کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالے۔ حالانکہ انہوں نے صحافت کے آغاز میں ادب کا بھی احاطہ کیا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ غبار خاطر کے پیش نظر یا ان کے بارے میں جو یہ ہے کہ وہ اپنے طرز کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی، ان خصوصیات کی روشنی میں مولانا کی ادبی خدمات پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، مولانا آزاد نے جب ہفتہ وار یا ماہوار اخباروں سے جب منسلک رہے یا خود کے اپنے اخبار نکالے، تب بھی ان کو ادب سے برابر جو ہے ان کا تعلق رہا ہے، چونکہ اس کے لیے مضامین لکھنا، اس کے لیے اداریہ لکھنا، انہوں نے کافی کچھ جو ہے لکھا ہے، اور ان کی تحریر پر تو کئی لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے، لیکن یہاں میں ایک دو تین جو ہے ان کے
تحریر کے بارے میں جو نثر کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے، جیسے حکیم اجمل خان کہتے ہیں کہ مولانا آزاد نثر میں شاعری کرتے تھے. جی جی تو ان کی چونکہ خاص کر غبار خاطر آپ دیکھیں تو اس میں یہ لگے گا کہ ویسے غبار خاطر میں تو انہوں نے 700 اشعار جو فارسی اور اردو کے اشعار انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریر میں بھی ایک شعریت ہے. اسی طرح سے حسرت موہانی نے تو یہاں تک کہہ دیا، ایک شعر کہہ دیا ہے، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا. تو اپنی نظم کو بھی جو ہے، اپنی شاعری کو بھی وہ جو ہے اس کے سامنے، ان کے نثر کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے، حیث سمجھتے ہیں. اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تحریر کو کتنا مانتے تھے، کتنے قائل تھے. اب جہاں تک ان کی کتابیں ہیں، پہلی کتاب تو جو ان کی بقید حیات تھے جب تبھی چھپی تھی، جو تذکرہ ہے، سمجھے آپ، یہ دراصل وہ فضل الدین احمد چاہتے تھے، جو اس کے ناشر بھی تھے، الہلال اور بلاغ کے ان کے اچھے دوست بھی تھے. وہ چاہتے تھے کہ مولانا آزاد اپنی یہاں سوانح تحریر کروائیں. تو اس میں جو ہے ہوا یہ کہ جب رانچی میں وہ 1916 سے وہاں محروس تھے، تو اس پیریڈ میں انہوں نے، مولانا آزاد نے خود لکھا ہے یہ، بلکہ صرف میں سمجھتا ہوں ان کی تمام کتابوں میں یہ واحد کتاب ہے جس کو مولانا آزاد نے خود لکھا ہے. وہ 6-7 مہینے کے اندر انہوں نے پوری تذکرہ لکھی. یہ لکھ کر وہ حوالے کرتے تھے، پھر وہ اس کو جو ہے پھر اس کو پر بات ہوتی تھی، دیکھتے تھے، کرتے تھے. اس طرح سے تذکرہ ان کی کتاب ہے. یہ تذکرہ اتنی طویل ہو گئی تھی کہ وہ ننیال ددیال سے جو شروع کیے تو ان پر ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو ہے کام یعنی یہ ختم ہو گیا. اب یہ اور بات ہے کہ اس میں دوسری جلد اس کی آنے والی تھی، وہ پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے. اس کے بعد غبار خاطر جو ہے وہ تو خطوط ہیں. بھائی دیکھیے اس پر بھی ایک لمبی بحث ہے. کوئی کہتے ہیں شائع ہیں، وہ ہے، اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. چونکہ مولانا آزاد نے اس کو خطوط کہا ہے تو اس لیے میں بھی اس کو خطوط مانوں، فارم تو اسی کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھ کر، جو 1942 سے 45 تک، چونکہ کوئٹ انڈیا موومنٹ، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، 8 اگست 1942 کو جب اس کی ریزولیوشن پاس ہوا تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے، دوسرے ہی دن 13 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس میں مولانا آزاد بھی تھے. اور وہاں انہوں نے یہ خطوط لکھے جو غبار خاطر ہے. اور ایک ان کی کتاب ہے جس کو ہم اکثر جو ہے انہوں نے نہیں لکھی، یہ دراصل کیا کہتے ہیں آپ کے دوسری جلد، تذکرے کی دوسری جلد کے طور پر ان کے خاص دوست تھے جو قریب 40 سال کی دوستی تھی، عبدالرزاق ملیح آبادی. وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو ہے ان کے بچپن کے حالات وغیرہ سب آ جائیں. تو آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی. لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ کتاب ان کے انتقال کے بعد چھاپی انہوں نے، چونکہ انہیں ڈر تھا کہ مولانا آزاد کا بار بار اصرار تھا کہ وہ کتاب میں پہلے دیکھ لوں گا، اس کے بعد ہی شائع ہوگی. تو عبدالرزاق ملیح آبادی کو اس بات کا ڈر تھا کہ شاید وہ جب میں وہ دیں گے تو واپس ہی نہیں ہوگی. چنانچہ ایک چیز ہے. اور اس کے بعد آتی ہے بات ترجمان القرآن کی آتی ہے. مولانا آزاد کے مد نظر یہ بات تھی کہ ایک ایسا ترجمہ، ایسی تفسیر ہو جو ہر ایک کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ سکے، اور یہ بیس ہو کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دوسری زبانوں کے لیے بیس. تو اس کے لیے اب یہ اور بات ہے کہ اس کے کافی مراحل ہیں، وقت نہیں ہے، میں اس پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈال سکتا. یہ ضرور ہے کہ وہ انہوں نے تکمیل کیا تھا، پوری قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی تھی. وہ متعدد بار جو انگریز ان کے تحریروں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، حکومت کے خلاف تو نہیں لکھ رہے ہیں. چنانچہ اس میں ایسا ہوا کہ بعد میں جب دوبارہ لکھنا پڑا تو 18 پاروں تک ہی وہ کام تکمیل ہوا، اور اس کے بعد ان کی عمر وفا نہ کر سکی اور یہاں تک ہی ہے. جی، تو ہم صحافتی خدمات، سیاسی خدمات اور ادبی خدمات کے یعنی ان تمام خدمات کے آخری دور میں جب پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کو آزادی مل چکی تھی، اور آزاد ہندوستان کے مولانا آزاد پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے تھے. تو میں رحمت اللہ صاحب، چونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی پولیٹیکل سائنس ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ بحیثیت مرکزی وزیر ہندوستان ان کی خدمات کیا رہیں اور کیسی رہیں. ظفر صاحب، مولانا آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے
جو ان کے خدمات رہے اس کا ایک سرسری جائزہ لینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا آزاد ایک مفکر تعلیم تھے. جی جی. مفکر تعلیم ماہر تعلیم سے بھی بالا رتبہ رکھتا ہے. جی. ماہر تعلیم تعلیمی نظام کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مفکر تعلیم تعلیمی نظام کو ہی متعین کرتا ہے. جی. تو مولانا آزاد وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو ہی ایک نئی دشا، ایک نیا رخ، ایک نئی جہت، ایک نئی تنظیم عطا کی ہے. جی جی. اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا آزاد بحیثیت وزیر تعلیم حصول آزادی سے پہلے ہی بن چکے تھے. تو حصول آزادی سے پہلے جب ایک انٹریم گورنمنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر مولانا آزاد وزارت میں داخل ہوئے اور مہاتما گاندھی جی کے مشورے پر انہیں وزیر تعلیم بنایا گیا. وزیر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان پہ دو دوسری ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی تھیں. ایک تھا سائنس سے متعلق اور دوسرا کلچر سے متعلق. اس کے بعد 1952 میں عام انتخابات کے بعد جب حکومت قائم ہوئی تو اس وقت بھی مولانا آزاد کو وزیر تعلیم ہی بنایا گیا. وزیر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان پر پھر سائنسی تحقیق اور قدرتی وسائل کی زائد ذمہ داری کا بوجھ بھی ان پر ڈالا گیا. اور 1957 میں جب دوبارہ عام انتخابات ہوئے تو اس وقت بھی مولانا آزاد کو وزیر تعلیم ہی بنایا گیا اور اس وقت بھی ان پر سائنسی تحقیق کی زائد ذمہ داری دی گئی تھی. تو اس طرح مولانا آزاد دیکھیے 3 مرتبہ وزیر تعلیم رہے اور تقریباً 11 سال تک انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے خدمات انجام دیے ہیں. اور یہ 11 سال وہ تھے جو ہندوستان کی آزادی کے بعد کے بالکل ابتدائی دن. ہاں ابتدائی پہلے دن اور نازک وقت تھا. مطلب یہ کہ جو بنیاد رکھی گئی یا جو رخ عطا کی گئی اسی سمت میں ہمیں آگے بڑھنا تھا. بالکل اسی سمت میں آگے. ہاں تو دیکھیے وزیر تعلیم کی حیثیت سے تعلیم کی ترقی کے لیے انہوں نے مختلف اداروں کا قیام عمل میں لایا. یو جی سی اس سے تو ہر کوئی واقف ہے. یہ دراصل مولانا آزاد کی ہی دین ہے. اس کے ذریعے وہ اعلیٰ تعلیم کو کافی مضبوط بنانے کے نظام کو فراہم کیے. اور اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے ہندوستان کے کلچر کی ترقی کے لیے بھی ایک سینٹر کا قیام انہوں نے عمل میں لایا تھا. اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بھی کسی ادارے کو انہوں نے قائم کیا تھا. ان سب کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سنگیت ناٹک اکیڈمی اور للت اکیڈمی، یہ تمام دراصل مولانا آزاد کی جانب سے ہی قائم کردہ ادارے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں. ہاں آج بھی چل رہے ہیں اور تعلیم کی ترقی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں. بہت. تو گویا اس طرح مولانا آزاد بحیثیت وزیر عالم کئی کارناموں کو انجام دیا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر رحمت اللہ صاحب اور پروفیسر وہاب صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مولانا آزاد کی شخصیت کے چند پہلو پر گفتگو کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو مولانا آزاد کی کم و بیش کے تمام پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ جستہ ہی صحیح ان کو معلومات فراہم ہو گئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ.